بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 مدنی نصاب برائے ناظرہ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عزوجل اس ویڈیو میں ہم پڑھیں اور سنیں گے عبادات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادات۔ وضو کا طریقہ۔ پیارے مدنی منو، وضو کرنے کے لیے اونچی جگہ قبلہ رو بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کرنے سے قبل اس طرح نیت کیجئے: حکم الہی بجا لانے اور حصول ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہوں۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ ہو سکے تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک وضو باقی رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ آپ 3 بار دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیے اور انگلیوں کو خلال بھی کیجئے۔ سنت کے مطابق مسواک کیجئے، پھر 3 بار کلیاں کیجئے، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کیجئے، پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائیے، روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک بھی صاف کیجئے۔ پھر 3 بار چہرے کو اس طرح دھوئیں کہ پیشانی کی جڑ سے ٹوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پانی بہہ جائے۔ پھر 3 بار کونیوں سمیت دونوں ہاتھ اس طرح دھوئیں کہ کونیوں سے ناخن تک کوئی جگہ دھلنے سے نہ رہے۔ پھر دونوں ہاتھ تر کر کے ایک مرتبہ پورے سر کا مسح کیجئے۔ شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندرونی حصے کا اور انگوٹھوں سے بیرونی حصے کا اور ہاتھوں کی پشت سے گردن کا مسح کیجئے۔ پھر دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھوئیے۔ پہلے دائیں پیر کو پھر بائیں پیر کو دھوئیے۔ دونوں پیر کی انگلیوں کے درمیان بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کیجئے۔ دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کر کے بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کیجئے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتی ہیں: ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ دھل رہے ہیں۔ وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجئے اور اول آخر درود شریف بھی: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: اے اللہ عزوجل، مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے: جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کے فضائل۔ حدیث مبارکہ میں ہے: جو وضو کرنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں ہے اور جو 2 مرتبہ پڑھے تو وہ شہداء میں شمار کیا جائے اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ عزوجل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ رکھے گا، نظر کبھی کمزور نہ ہو۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عزوجل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ دھونے کی تعریف۔ کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے۔ نہ اس طرح وضو ہوگا اور نہ ہی غسل۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.